لیں کہ جو بہنیں ان ایام میں ہوتی ہیں وہ کون کون سے کام کر سکتی ہیں اور کون سے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جو ممانعت والے کام ہیں ان میں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ایسی بہنیں قرآن کو قرآن کی نیت سے زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کی تفصیل عرض کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان ایام میں بہنیں کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی۔ ایک تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے حرام ہے۔ دوسرا، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے، لیکن ان ایام میں روزے چھوڑیں گی، بعد میں ان روزوں کی قضا ضرور کریں گی۔ تیسری چیز ابھی بتائی تھی کہ زبان سے قرآن کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا ذکر الہی تمام کے تمام کر سکتی ہیں۔ کلی کر لیں تو بہت بہتر ہے، کلی نہ بھی کریں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ جنبی شخص کے لیے کلی کرنا افضل ہوتا ہے۔ اگر یہ بہنیں بغیر کلی کیے بھی درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ، تسبیحات وغیرہ دیگر وہ وظائف جو قرآنی آیات پر مشتمل نہ ہوں انہیں یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآنی دعائیں یہ اپنی زبان سے بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، لہذا تلاوت قرآن پاک نہیں کر سکتی ہیں، ایسی قرآن کو اپنے ہاتھ سے بغیر جزدان وغیرہ کے چھو نہیں سکتی ہیں۔ اب جو معلمہ حضرات ہیں یا بچیاں جو قرآن عظیم پڑھتی ہیں، اگر ان ایام میں چھٹی کریں تو سبق کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھ تو سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہ پڑھیں کہ ایک آیت کو پوری کی پوری پڑھ لیں، کیونکہ یہ قراءت قرآن کہلائے گی، اور قراءت کرنا ان کو یعنی قرآن اس طرح پڑھنا منع ہے۔ بلکہ یہ یوں کر سکتی ہیں کہ ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں، یعنی ہر لفظ کو پڑھیں اور اس پہ وقف کریں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اور یہ اسی کے اندر ہو سکتا ہے جب ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہوں، اگر کوئی بچی حفظ کر رہی ہے تو حفظ میں تو چونکہ ان کو روانی سے سنانا ہوتا ہے، وہ ان ایام میں رکیں اور نہ سنائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حرج ہو جائے گا، نکل جاتا ہے ذہن سے، 2-4 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر پابندی قائم کرے اور حکم شرع کی تعمیل میں کسی چیز سے دور رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ کبھی بے برکتی میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار برکات سے نوازتا ہے۔ ایسے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن پاک کو بلا حائل چھونا منع ہے، حائل مانے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، براہ راست پکڑے یہ منع ہے۔ اور اس میں جنبی والے مسائل میں، غسل والے مسائل میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کو اگر چھونا چاہیں تو یا تو قرآن پاک جزدان میں لپٹا ہو، یا پھر ایسے کسی کپڑے سے پکڑیں کہ جو خود پکڑنے والے کا لباس نہ ہو، جیسے کہ رومال لے لیا اس سے پکڑ لیا۔ چنانچہ اس نتیجہ نکلا کہ بہنیں اپنے جو اوڑا ہوا دوپٹہ ہے ایام میں اس سے نہیں پکڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دستانے پہن کے اجازت دے دیتے ہیں کہ دستانوں سے آپ پکڑ سکتی ہیں۔ کیسے پکڑ سکتی ہیں؟ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ دستانہ ایک لباس بن جاتا ہے، جب انسان کا لباس بن جاتا ہے، لباس دیکھیں اس چیز کو کہتے ہیں جو جسم کی کسی بھی عضو کا احاطہ کرے، اسے انسان کا لباس کہتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو اسی لیے آپ حدیثوں میں کتاب اللباس نکالیں، اس میں جوتوں کا بیان بھی ہوگا، اس لیے کہ جوتوں نے پاؤں کو گھیرا ہوتا ہے، تو شرعی لحاظ سے جو چیز کسی جسم کے عضو کو گھیرتی ہے اس کو لباس کہتے ہیں۔ امامے کا ذکر بھی اسی میں ہوگا، کپڑوں کا ہوگا، اسی طریقے سے دستانوں کا ہوگا، تو دستانہ ایک لباس ہو جاتا ہے، اور جس چیز کو آپ نے پہنا ہوا ہے اگر اس سے آپ قرآن پکڑیں گے تو پہنی ہوئی شے آپ کے جسم کے تابع ہو جاتی ہے، تو جو حکم جسم کا ہے وہی اس پہنی ہوئی شے کا بھی ہے، لہذا دستانوں سے بھی قرآن پکڑنا منع ہے۔ اگر یہ بہنیں ان ایام میں پکڑنا چاہتی ہیں تو ایک کپڑا لے لیں جیسے اس سے قرآن پاک کو پکڑیں اور پھر اس کو پڑھیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی احتیاط کی جائے ورنہ گناہگار ہوں گی۔